اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی کہ یا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ بخاری اور مسلم نے اپنی روایت میں یہ زیادہ بیان کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی دعا کرتے تو انہی الفاظوں میں دعا کرتے، اور جب کوئی خاص قسم کی دعا فرماتے تب بھی وہ اس کو شامل کر کے دعا کرتے۔ فائدہ: دنیا میں بھلائی دے یعنی اچھے اعمال کی توفیق دے۔ اس میں مانو یہ ترغیب ہے کہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی صرف دنیا نہیں بلکہ بھلائی طلب کرنی چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ دنیا بھی اس طرح دیں کہ وہ بھلائی ثابت ہو، اور آخرت میں بھلائی دیں کا مطلب ہے دنیا میں کی گئی نیکیوں کا اچھا بدلہ یعنی جنت عطا فرمائے۔ بڑی ہی جامع دعا ہے۔ حج و عمرے میں طواف کے دوران رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ لوگ طواف کے ہر چکر میں گڑھی ہوئی الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کا اس طریقے سے پڑھنا ثابت ہے، اس لیے اس کے علاوہ بناوٹی دعائیں نہ پڑھی جائیں۔ البتہ اپنی حاجات کے مطابق اپنی زبان میں اللہ سے دعائیں کریں، خاص ملتزم سے چمٹ کر خوب دعائیں کریں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تجھ سے ہدایت کا، پرہیزگاری کا، پاک دامنی اور مطمئنی کا سوال کرتا ہوں۔ مسلم شریف۔ فائدہ: ہدایت سے مراد بھلائی کی طرف رہنمائی ہے جس کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھلائی کی توفیق اور اس پر استقامت بھی ہدایت کے مطلب میں شامل ہے۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اور اس کی منع کی گئی باتوں سے بچنا یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی ضرورت بھی وضاحت کرنے کے قابل نہیں۔ آفاف گناہوں سے بچنے کو بھی کہتے ہیں، عفاف گناہوں سے بچنے کو بھی کہتے ہیں، اور لوگوں سے سوال کرنے کو بھی۔ اور غنا یعنی مالداری کا مطلب ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جانا اور ساری امیدیں صرف ایک اللہ سے لگانا۔ اس دعا میں بھی بڑی جامعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔